شامی صاحب ایک بڑا اہم ایشو ہے، اس پہ بالخصوص آپ کا، سلمان صاحب کا، ڈاکٹر صاحب کا میں نے تجزیہ لینا ہے، وہ غزہ کی صورتحال ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پر مسلسل ہماری نظر بھی رہے اور پروگرام میں ہم آواز بھی اپنی سی بلند کریں۔ یعنی اب تک 11,400 افراد شہید ہو چکے ہیں، کچھ 4,600 بچے ہیں ان شہداء میں، نہتے یہ غزہ کے فلسطینی مسلمان بچے ہیں، 3,000 سے زائد خواتین ہیں جو شہید ہو چکی ہیں، 27,000 افراد جو ہیں وہ زخمی ہیں، اور بین الاقوامی اداروں نے غزہ کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ یہ دوبارہ آباد کاری یہاں نہیں ہو سکتی، اس حد تک تباہی ملبہ اور کنکریٹ ہے۔ 35 اسپتال تھے، جب میں پچھلے ہفتے آپ سے مخاطب تھا تو میں نے ذکر کیا تھا کہ 16 جو ہیں وہ اس میں سے بند ہوئے ہیں، ابھی 35 میں سے 21 بند ہو چکے ہیں۔ بہت کم اسپتال ہیں جو فنکشنل ہے، وہاں بھی صورتحال ناگفتہ بے ہے۔ 87 ایمبولینسز ہیں جو مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہیں۔ پرائمری جو ہیلتھ کیئر یونٹس ہیں وہ 72 میں سے نصف سے زائد وہ بھی ناکارہ اور ناقابل استعمال ہیں۔ یہ وہ صورتحال ہے جس کا سامنا وہ غزہ میں بسنے والے 22-23 لاکھ شہریوں کو ہے، مسلمان ہیں، لیکن پوری دنیا اس پر چپ ہے۔ احتجاج اور مظاہرے ہو رہے ہیں، انسانیت جہاں جہاں ہے وہاں پہ لوگ بغیر مذہب کی تفریق کیے، سیاست تفریق کیے مظاہرے کر رہے ہیں، لیکن جو حکمران ہیں مختلف بڑے ممالک کے، ان کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگ بھی۔ ڈاکٹر صاحب بالخصوص آپ سے یہ OIC کا بڑا اجلاس ہوا، خبریں فلاں قیادت شریک ہو رہی ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، فلاں نے یہ کہہ دیا ہے، کسی عملی اقدام پر کیوں نہ اتفاق کر سکی OIC؟ صرف مذمت کی حد تک وہ OIC ختم ہو گئی۔ دیکھیں، جو اس وقت طاقت کا توازن ہے آپ کو سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ مسلمانوں کے لیے، ہمارے معاشرے کے لیے، ہماری قیادت کے لیے، ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت نہیں، آپ کے پاس جتنا اخلاقی دلیل ہو، جتنا مضبوط آپ کی منطق ہو، بین الاقوامی سیاست میں نہیں چل سکتی۔ ہم اس وقت تو موجود نہیں تھے، لیکن جو مسلمان ملکوں کی قیادت تھی، کیا یہ اتنا بڑی بین الاقوامی دھاندلی جو کی گئی ہے اسرائیل کے قیام کے لیے، کیا اس کو وہ رکوا سکے تھے اس وقت؟ اور جب بعد میں جنگیں ہوتی رہیں اور جس طریقے سے فلسطین کے علاقوں پر پہلے قبضہ کیا گیا، پھر اس کے بعد جو قبضے ہوتے گئے، آبادیوں کی آبادیاں انہوں نے وہاں پہ بسا دی ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں، انہوں نے بیان بازی تو کی ہے کہ جی یہ غیر قانونی ہے، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی ہے، لیکن کہ آج تک ان کی جو ایکسپانشن ہے، توسیع ہے مغربی کنارے پر، کیا وہ اس کو ختم کیا جا چکا ہے؟ اور اس وقت دیکھیں یہ عام جنگ نہیں ہے، مکمل طور پر نسل کشی ہو رہی ہے فلسطینیوں کی، غزہ میں سے جینوسائیڈ ساری دنیا کہہ رہی ہے، لیکن کوئی ٹس مس نہیں ہو رہا۔ طاقت آپ کو، سائنس، ٹیکنالوجی، انڈسٹری، آپس میں ہم لڑتے رہتے ہیں۔ کون سا ملک ہے، مسلمان ملک ہے، جس کے اندر آپس کی سیاسی جنگیں نہ ہوں، خانہ جنگیاں نہ ہوں؟ افغانستان کو دیکھیں، صومالیہ کو دیکھیں، سودان میں کو دیکھیں، یہ بڑا بنیادی مسئلہ ہے جس کی جانب آپ نشاندہی کریں، لیکن ڈاکٹر صاحب کیا کریں نا، ہم جذباتی ہیں۔ ہم اس مسئلے پہ غور کرنے کی بجائے، ہو سکتا ہے میں آپ کو ہدف تنقید بنا دوں، جب آپ یہ مجھے کہیں گے کہ سب سے زیادہ نوبل لوریٹ کہاں سے ہیں، جی سب سے زیادہ سائنسی میدان میں ترقی کہاں سے ہوئی ہے، جب آپ یہ گنوائیں گے تو عام سننے والا جذباتی شخص جو ہے وہ نہیں پائے کرے گا۔ میں صرف آپ کو یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ہماری جو سیاسی قیادت ہے، اقتدار برائے اقتدار کو نہیں سوچنا چاہیے، اس کا نہیں سوچنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ آپ نے مسلمانوں کے لیے کیا آپ کر سکتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں سب اکٹھے ہوئے ہیں، کوئی عملی قدم کوئی آپ نے نہیں، بالکل نہیں ہے۔ یہ میں نے جو آپ کو کہا کہ OIC ناکام رہی، یہ میری ذاتی رائے نہیں ہے، یہ بین الاقوامی اخبارات نے اس کو جب کور کیا، BBC کی جب سرخی ہے۔ لفظ استعمال کیا ہے جذباتی کا، اور آپ نے جذباتی ہو کے دکھایا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ایشو تو ہمارا ہے، لیکن ایک بات کریڈٹ آپ دنیا کو دیں کہ جس روز سعودی عرب میں یہ کانفرنس ہو رہی تھی، اس دن لندن کی سڑکوں پہ لاکھوں لوگ موجود تھے، نہیں جی، امریکہ میں ہر جگہ نکلے ہیں۔ دیکھیں وہ تو نکلے ہیں، اور جہاں پر فیصلہ ہونا تھا انہوں نے وہ فیصلہ سوائے مطالبات کے، اور آج جو پریس کانفرنس سے 20 سفیروں کی ہوئی ہے برسلز میں، بات یہ کہ وہاں سے کوئی اقدام ہونا چاہیے تھے، اقدام کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہمیں یہ بات کھول کے رکھنی چاہیے کہ اقدام کیوں نہیں ہے۔ آپ نے کہا طاقت نہیں ہے، طاقت موجود ہے، اسرائیل کے خلاف اسلامی ممالک کے اندر طاقت موجود ہے، لیکن طاقت کو بروئے کار لانے کے لیے حوصلہ چاہیے، حوصلہ نہیں ہے۔ دیکھیں جب امریکی مفادات ہوں، آپ دیکھیں امریکہ کی طرف،
میں آپ کو یہ بتاؤں، پوری ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار تو ہوتا ہے لیکن اسرائیل کی مذمت نہیں ہوتی، اس میں ناراضگی کا ڈر ہے. اور آپ 4 ممالک، میں نام نہیں لینا چاہتا، کہ یہ تو کانفرنس میں 4 ممالک نے رکاوٹ پیدا کی ہے بڑے اقدام میں. بڑے ممالک ہیں جی، بڑے ممالک جو ہیں، اثر رسوخ جی اثر رسوخ خونی کا ہی ہے وہ. شامی صاحب یہ دیکھیے نا کہ ایران نے یہ کہا کہ جی جو کچھ وہاں ہو رہا ہے غزہ میں، یہ اس اسرائیلی فوج کو دہشت گرد فوج قرار دیا، یہ مطالبہ کیا. بشار الاسد صاحب جو شام کے ہیں انہوں نے کہا جی کہ اور کچھ نہیں، سفارتی تعلقات ہی منقطع کر دیں. تو یہ 2 باتیں، ان پر بھی وہ عمل نہیں ہو سکا. دیکھیں وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ غم آرزو کا حسرت، سبب اور کیا بتاؤں، میری ہمتوں کی پستی، میرے شوق کی بلندی. تو عالم اسلام جو ہے، جو اس کی حالت ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور عوام جو ہے وہ تڑپ رہے ہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان کی امنگوں پہ پورا نہیں اتر رہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اسرائیل جو ہے اس کا ہاتھ کھلا ہے کہ غزہ جو ہے وہ کھنڈر بن رہا ہے، اس میں سے لوگ باہر نکالے جا رہے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ اسرائیل نے تہیہ کیا ہے کہ غزہ جو ہے وہ فلسطینیوں سے خالی کرا لیا جائے گا اور اسے کھنڈر بنا دیا جائے گا. کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. اب دیکھیے پوری طاقت کے ساتھ امریکہ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اسرائیل کے، اور جو برطانیہ کے وزیر اعظم ہیں، اور وہ خود پہنچے ہیں جہاز لے کے بھر کے جناب اپنا گولہ بارود سے، اور وہاں گئے ہیں. اور اس وقت جو دنیا کوئی دیکھے، روس جو ہے وہ یوکرین میں الجھا ہوا ہے، چین جو ہے وہ عملی طور پر کسی تنازع میں شریک ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ ایک بڑا عجب ماحول ہے، اور پوری دنیا جو ہے اس میں ایک ہنگامہ برپا ہے، چیخ و پکار ہے، مطالبے ہو رہے ہیں، اور جنگ بندی کا مطالبہ. لیکن جنگ بندی کی بات نہیں ہو رہی. امریکہ جیسا ملک بھی، جو بائیڈن جو بھی جنگ بندی کی بات نہیں کر رہے، وہ چاہتے ہیں کہ حماس کو، فلسطینیوں کو انتہائی کاری ضرب لگائیں، اس کے بعد جنگ بندی کی بات کریں گے. تو اب ایسے ماحول میں ہم شکوہ تو کر سکتے ہیں اپنے حکمرانوں سے، لیکن حکمران جو ہیں وہ بھی اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. عملی طور پر جنگ کا اعلان تو شامی صاحب میں اس موضوع پہ عرض کروں کہ بی بی سی نے رپورٹ شائع کی کہ لبنان اور الجزائر میں پہلے 2 ممالک میں نے بات کی، ان دونوں نے کہا اور کچھ نہیں کرتے، پیٹرولیم ہی، آپ تیل کی فراہمی ہی روکنے کی دھمکی ہی لگا دیں. تو پھر آپ بتائیں کہ کون سے 2 ملک تھے جنہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا؟ بس 2-3 ممالک نے اس کی مخالفت کر دی. اب اصل معاملہ کچھ اور ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک بنیادی بات بتا دوں کہ امریکہ اور مغرب وہ عالم اسلام اور عالم عرب سب کی قربانی دے سکتا ہے، وہ اسرائیل کے پیچھے ہٹنا گوارا نہیں کرتا. اچھا، اس سے اچھا تو پھر لیٹن امریکن کنٹریز تھی جن میں سے کئی ایک نے بالکل سفیر بھی، ساؤتھ افریقہ نے سفیر واپس بلا لیا تھا، انہوں نے ان سے سفارتی تعلقات منقطع کر دیے. کئی لیٹن امریکن نیشنز، ہمارے جو کچھ عرب ممالک ہیں جنہوں نے نئے نئے سفارتی تعلقات قائم کیے ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ فلسطینی بچوں کو قتل عام ہو رہا ہے لیکن آپ کچھ نہیں کر رہے. مقصد کچھ اور ہے ان کا. مجھے نہیں معلوم کہ یہ بات ہمیں کرنی چاہیے یا نہیں. کسی ایک جماعت کو وہ ختم کرانا چاہتے ہیں. اللہ پاک ان کے حال پر رحم فرمائے.